بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین۔ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کا جو ایک حصہ پہلے بیان کیا گیا، یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ جو بقیہ رہ گئے تھے وہ آپ ان کا پورے حالات و واقعات اور ان کے ارشادات بھی آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ تو یہ واقعہ انہی کے حضرت شاہ منصور حسین بن حلاج رحمۃ اللہ علیہ، یہ ان کے واقعات ہیں اور ان کے ارشادات ہیں کہ وہ فرماتے تھے کہ مرید سایہ توبہ اور مراد سایہ عصمت میں رہتا ہے، اور مرید وہ ہے جس کے ان مکشوفات پر اجتہاد کا غلبہ ہو، اور مراد وہ ہے جس کے مکشوفات اجتہاد پر سبقت لے جائیں۔ فرمایا کہ انبیاء کرام جیسا زہد آج تک کسی کو حاصل نہ ہو سکا۔ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ دست دعا زیادہ طویل ہے یا دست عبادت؟ آپ نے فرمایا ان دونوں ہاتھوں کی کہیں تک رسائی نہیں، کیونکہ گو دست دعا کو دامن قبولیت تک رسائی حاصل ہے، لیکن مردان حق اس کو شرک تصور کرتے ہیں، اور دست عبادت گو دامن شریعت تک رسائی حاصل ہے، لیکن مردان حق کے نزدیک وہ پسندیدہ نہیں۔ لہذا بلند ترین ہے وہ ہاتھ جو سعادت حاصل کر لے۔ فرمایا کہ عبودیت کا اتصال ربوبیت سے ہے۔ فرمایا کہ ذات خداوندی جس پر منکشف ہونا چاہتی ہے اسے ادنا سی شے کو قبول کر کے منکشف ہو جاتی ہے، ورنہ اعمال صالحہ کو بھی قبول نہیں کرتی۔ فرمایا کہ جب تک مصائب پر صبر نہ کیا جائے عنایت حاصل نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ انبیاء کرام پر اعمال کا غلبہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ خود اعمال پر غالب رہتے ہیں، اسی وجہ سے بجائے اس کے کہ اعمال ان کو گردش دے سکتے، وہ خود اعمال کو گردش دیا کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ہاتھ پاؤں کاٹ کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے جب بھی منہ سے اف نہ نکلے، چنانچہ جب آپ کو سولی پر چڑھایا گیا تو اف تک نہ نکلی۔ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو قتل کرنے کی نیت سے پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو ایک ایسے اہم کام کا قصد کر لیا ہے جس کی وجہ سے مجھ پر دیوانگی طاری ہے، اور میں خود ہی اپنی موت کو دعوت دے رہا ہوں، لہذا تم مجھ کو قتل نہ کرو۔ آپ کے ان کلمات سے بہت سے لوگ برگشتہ ہو گئے اور خلیفہ کو بھی آپ کی جانب سے بدظن کر دیا، حتیٰ کہ انا الحق کہنے کی وجہ سے کفر کا فتویٰ عائد کر دیا گیا۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا کہ ایسا خدائی دعویٰ کرنے میں دخل کفر ہے، تو آپ نے جواب دیا کہ وہ حقیقتاً ہمہ اوست ہے، اور ہمارے قول کے مطابق وہ گم نہیں ہوا ہے، لیکن حسین گم ہو گیا ہے، اور بحر محیط میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی ممکن نہیں۔ اور جب لوگوں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ منصور کے قول میں کسی طرح کی تعویل ہو سکتی ہے یا نہیں، انہوں نے فرمایا اب تم لوگ اس سلسلہ میں کچھ نہ کہو، کیونکہ اب تعویل کا وقت گزر چکا ہے۔ چنانچہ علماء کی ایک جماعت اور خلیفہ وغیرہ سب آپ سے ناراض ہو گئے، اور ایک برس تک آپ کو قید خانہ میں ڈالے رکھا، لیکن آپ کے مقتدین وہاں بھی پہنچتے رہے اور آپ ان کے مسائل کا تسلی بخش جواب دیتے رہے۔ پھر آپ کے پاس لوگوں کو جانے کی ممانعت کر دی گئی، اور 5 ماہ تک ایک فرد بھی آپ کے پاس نہیں پہنچا، مگر اس عرصہ میں بعض بزرگوں نے آپ کے پاس 2 افراد کو بھیج کر یہ کہلوایا کہ انا الحق کہنے سے توبہ کر لو تاکہ قید سے رہا کر دیا جائے۔ آپ نے جواب دیا میں معذور ہوں۔ پھر ایک مرتبہ حضرت عطا خود بھی آپ کے پاس گئے، لیکن آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا۔ جس دن آپ کو قید میں ڈالا گیا تو رات کو جب لوگوں نے جا کر دیکھا تو آپ وہاں نہیں تھے، اور دوسری شب میں نہ قید خانہ میں موجود تھا، نہ آپ موجود تھے، اور تیسری شب میں دونوں موجود تھے۔ اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ پہلی شب میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، اور دوسری شب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف فرما تھے، اس لیے قید خانہ گم ہو گیا تھا، اور آج مجھے شریعت کے تحفظ کی خاطر یہاں پھر بھیج دیا گیا ہے۔ آپ قید خانہ کے اندر ایک رات دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ پھر جب لوگوں نے پوچھا کہ جب انا الحق خود آپ ہیں تو پھر نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ فرمایا کہ اپنا مرتبہ ہم خود سمجھتے ہیں۔ قید خانہ میں آپ کے علاوہ اور بھی 300 قیدی موجود تھے، اور جب آپ نے ان سے کہا کہ کیا تم کو رہا کر دوں تو انہوں نے جواب دیا کہ اگر یہ طاقت ہے تو پھر تم خود کیوں یہاں آئے ہو؟ آپ نے اشارہ کیا کہ تو
کیا تو تمام قیدیوں کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں، اور جب دوبارہ اشارہ کیا تو تمام کفل ٹوٹ گئے، زندان کے تمام کفل ٹوٹ گئے۔ پھر آپ نے قیدیوں سے فرمایا کہ جاؤ، ہم نے تمہیں رہا کر دیا۔ جب قیدیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے ہمراہ چلیے، تو فرمایا میرا اپنے آقا کے ساتھ ایک ایسا راز وابستہ ہے جو سولی پر چڑھے بغیر حال نہیں ہو سکتا۔ گو میں اپنے آقا کا قیدی ہوں، لیکن شریعت کی پاسداری بھی واجب ہے۔ چنانچہ صبح کو دیکھا گیا تو تمام قیدی فرار ہو چکے تھے، اور آپ کے سوا وہاں کوئی اور نہیں تھا۔ اور جب آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے سب کو رہا کر دیا، ہم اس لیے ٹھہر گئے کہ ہمارے آقا کا ہم پر عتاب نازل ہے۔ اور جب یہ اطلاع خلیفہ کو پہنچی تو اس نے حکم دیا کہ انہیں کوڑے مار مار کر فوراً قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ تعمیل حکم کی خاطر قید خانے سے باہر لا کر جب آپ کو 300 کوڑے لگائے گئے تو آپ انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ یہ ایک ہی حالت میں کھڑے رہے۔ اور جس نے آپ کو کوڑے لگائے، اس کا بیان ہے کہ میں ہر کوڑے پر یہ آواز سنتا تھا، یا ابن منصور لا تحفہ، یعنی منصور کے بیٹے خوف زدہ نہ ہو۔ اور جس وقت آپ کو سولی دی جانے والی تھی تو 1,00,000 افراد کا وہاں اجتماع تھا، اور آپ ہر سمت دیکھ کر حق 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 اور انا الحق کہہ رہے تھے۔ اور اس وقت کسی اہل اللہ نے پوچھا کہ عشق کس کو کہتے ہیں؟ اور وہ اہل اللہ حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ فرمایا کہ جو آج کل اور پرسوں تجھ کو معلوم ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی دن آپ کو پھانسی دی گئی، اگلے دن آپ کی ناش کو جلایا گیا، اور تیسرے دن خاک ہوا میں اڑا دی گئی۔ گویا آپ کے قول کے مطابق عشق کا صحیح مفہوم یہ تھا۔ اور جب آپ کے خادم نے وصیت کرنے کے متعلق عرض کیا تو فرمایا کہ اپنے نفس کو تمام علائق دنیاوی سے خالی کر لے، ورنہ یہ نفس تجھ کو ایسی چیزوں میں پھانس دے گا جو تیرے بس کی نہ ہوں گی۔ اور جب آپ کے صاحبزادے نے وصیت کی خواہش کی تو فرمایا کہ سارا عالم گو اعمال صالحہ کی کوشش کرتا ہے، لیکن تجھے علم حقیقت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ علم حقیقی کا ایک نقطہ بھی تمام اعمال صالحہ پر بھاری ہوتا ہے۔ پھر آپ جس وقت شاداں و فرحاں ٹہلتے ہوئے سولی کی جانب بڑھے تو لوگوں نے سوال کیا کہ آپ اس قدر مسرور کیوں ہیں؟ فرمایا کہ اس سے زیادہ مسرت کا وقت اور کون سا ہو سکتا ہے، جب کہ میں اپنے ٹھکانے پر پہنچ رہا ہوں۔ پھر آپ نے باواز بلند مندرجہ ذیل شعر ارشاد کیے۔ ان کا ترجمہ ہے، یعنی میرا ندیم ذرا سا بھی ظالم نہیں ہے، اور اس نے مجھے ایسی شراب عطا کی ہے جو مہمان کو میزبان دیا کرتا ہے۔ اور جب جام کے کئی دور چل چکے تو تلوار اور نتا طلب کیا گیا۔ اس شخص کی سزا یہی ہے جو اژدہے کے سامنے ماہ تموز میں پرانی شراب پیتا ہے۔ پھر جس وقت آپ کو پھانسی کے پھندے کے نیچے لے جایا گیا تو آپ نے پہلے باب الطاق کو بوسہ دے کر سیڑھی پر جس وقت قدم رکھا تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ فرمایا کہ پھانسی تو مردوں کا مزاج ہے۔ پھر قبلہ روح ہو کر فرمایا کہ میں نے جو کچھ طلب کیا تو نے عطا کر دیا۔ پھر جب سولی پر چڑھتے ہوئے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا اپنے مخالفین و متبعین کے متعلق کیا خیال ہے؟ تو فرمایا کہ متبعین کو ایک اجر تو اس لیے ضرور حاصل ہوگا کہ وہ مجھ سے صرف حسن ظن رکھتے ہیں، اور مخالفین کو 2 گنا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ وہ تو قوت توحید اور شریعت میں سختی سے خائف رہتے ہیں، اور شریعت میں اصل شے توحید ہے، جبکہ حسن ظن صرف فرع کی حیثیت رکھتا ہے۔ پھر آپ کو جب یہ خیال آیا کہ عہد شباب میں میری نظر ایک عورت پر پڑ گئی تھی تو فرمایا کہ اس کا بدلہ اتنی مدت گزرنے کے بعد لیا جا رہا ہے۔ اور جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا کہ تصوف کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہی تصوف ہے۔ یہ تصوف کا ادنا ترین درجہ ہے، کیونکہ اعلیٰ ترین درجہ سے تو کوئی بھی واقف نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مٹی کا ایک چھوٹا سا ڈھیلا آپ کو مارا، جو کہ سنگسار کرنے کی شرط تھی کہ ہر آدمی ان کو کوئی نہ کوئی پتھر ضرور مارے، تو آپ نے آہ بھری۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کہ سنگساری کی اذیت پر تو آپ خاموش رہے، لیکن مٹی کے چھوٹے سے ڈیلے پر آپ نے منہ سے آہ کیوں نکالی؟ فرمایا کہ پتھر مارنے والے تو میری حقیقت سے ناواقف تھے، لیکن شبلی کو اس لیے ڈھیلا نہ مارنا چاہیے تھا کہ وہ اچھی طرح واقف ہے میرے حال سے۔ پھر جب سیڑھی پر آپ کے ہاتھ قطع کیے گئے، آپ کے ہاتھ کاٹ دیے، تو مسکراتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں نے
गो मेरी ज़ाहरी लोगों ने गोज़ मेरे ज़ाहरी हाथ कता कर दिए हैं, लेकिन मेरे वो बातनी हाथ कौन कता कर सकता है जिन्होंने हिम्मत का ताज अर्श के सर पर से उतारा है। इसी तरह जब पाँव काटे गए तो फरमाया कि गो मेरे ज़ाहरी पाँव कता कर दिए गए हैं, लेकिन अभी वो बातनी पाँव बाकी हैं जिनसे मैं दोनों आलम का सफ़र कर सकता हूँ। फिर आपने खून आलूद हाथों को चेहरे पर मलते हुए फरमाया, मेरी सुर्ख रुई अच्छी तरह मुशाहदा कर लो, क्योंकि खून जवां मर्दों का उबटन होता है। फिर खून से लबरेज हाथों को कोहनियों तक फेरते हुए फरमाया कि नमाज इश्क के लिए वज़ू कर रहा हूँ, क्योंकि नमाज इश्क के लिए खून ही से वज़ू किया जाता है। फिर जब आंखें निकाल कर ज़ुबान कता करने का कसद किया गया तो फरमाया कि मुझे एक बात कह लेने की मोहलत दे दो। फिर फरमाया कि अल्लाह, मेरे हाथ तेरे रास्ते में कता कर दिए गए, आंखें निकाल दी गईं, अब सर भी काट दिया जाएगा, लेकिन मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ कि तूने मुझको साबित कदम रखा, और तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि इन सब लोगों को भी वही दौलत अता फरमा जो मुझे अता की। फिर जिस वक्त संसारी शुरू हुई तो आपकी ज़ुबान पर ये कलमात थे कि यकता की दोस्ती भी यकता कर देती है। फिर आपने एक आयत तलावत फरमाई जिसका मफहूम ये है कि उन लोगों के साथ उजलत से काम लिया जाता है जो इस पर ईमान नहीं लाए और अहले ईमान से डरते हैं और जानते हैं कि वो बिलाशुबा हक है। फिर जिस वक़्त आपकी ज़ुबान काटी गई तो खलीफा का हुक्म पहुंचा कि सर भी कलम कर दिया जाए। चनाचा सर कलम होते वक़्त आप कहका लगा कर इंतकाल फरमा गए और आपके हर अज़ू से अनल हक की आवाज़ आने लगी। फिर जिस वक़्त हर अज़ू को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया और सिर्फ गर्दन और पुश्त बाकी रह गए, तो इन दोनों हिस्सों से भी अनल हक का विरद जारी था, जिसकी वजह से आपको अगले दिन इस खौफ से जला दिया गया कि कहीं मज़ीद और कोई फितना खड़ा ना हो जाए, और आखिरकार जिस्म की राख को दरिया दजला में डाला गया। लेकिन जिस वक़्त ये अमल हुआ तो पानी में एक जोश सा पैदा होकर सतह आब पर कुछ नकूश से बनने लगे। चनाचा आपके खादम को वो वसीयत याद थी जो आपने अपनी ज़िंदगी में की थी कि जिस वक़्त मेरी राख को दजला में फेंका जाएगा तो पानी में ऐसा जोश व तूफ़ान पैदा होगा कि पूरा बगदाद गर्क हो जाएगा। लेकिन ये कैफियत हो तो तुम मेरी गुदड़ी दजला को जाकर दिखा देना। चनाचा खादम ने जब आपकी वसीयत पर अमल किया तो पानी अपनी जगह ठहर गया और तमाम राख जमा होकर साहल पर आ गई, जिसको लोगों ने निकाल कर दफन कर दिया। गरज के ये मर्तबा किसी दूसरे बुज़ुर्ग को हासिल नहीं हुआ। चनाचा एक बुज़ुर्ग ने तमाम अहले तरीक़त से ख़िताब करके फ़रमाया कि जब मंसूर हलाज का वाक़या सामने आता है तो इनसे किस किस्म का बर्ताव किया गया तो मुझे बेहद हैरत होती है, और मैं सोचता रह जाता हूँ कि जिन लोगों ने इनके साथ ये मुआमला किया इनका हशर में क्या हाल होगा। हज़रत अब्बास तूसी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि रोज़े महशर मंसूर हल्लाज को इसलिए जंजीरों में जकड़ कर पेश किया जाएगा कि कहीं मैदान हशर ज़ेरो ज़बर ना हो जाए। किसी बुज़ुर्ग ने मशाइख से फरमाया कि जिस शब को मंसूर को दार पर चढ़ाया गया तो मैं सुबह तक सूली के नीचे मशगूल इबादत रहा, और जिस वक़्त दिन नमूदार हुआ तो हातफ ने यह निदा दी कि हमने अपने राज़ों में से एक राज से इसको मतला कर दिया था, जिसको इसने ज़ाहर करके ये सज़ा पाई है, क्योंकि शाही राज को अफशा करने वाले का यही अंजाम होता है। हज़रत शिबली रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि मैं इसी रात आपके मज़ार पर पहुँच कर तमाम शब इबादत करता रहा और सुबह के वक़्त अपनी मनाजात में अल्लाह ताला से अर्ज़ किया कि ये एक मोमन बंदा था, फिर तूने ऐसे आरफ मुहिब को जो वहदानियत परस्त था ऐसे अजाब में क्यों मुब्तला किया। हज़रत शिबली कहते हैं कि अभी ये दुआ पूरी भी ना होने पाई थी कि मुझे ऊँग आ गई और मैंने देखा कि क़यामत कायम है और अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हमने मंसूर हिलाज के साथ ये मामला इसलिए किया कि वह हमारे राज को गैरों पर ज़ाहिर कर देता था, और जो राज इसको दरिया दजला पर ज़ाहिर करना चाहिए था इसको दूसरे लोगों पर बरमला ज़ाहिर कर देता था। अल्लाह पाक शाह मंसूर रहमतुल्लाह अलैह के दर्जात बुलंद करे। सामीन, अगर ये वाक़या अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको इस पर कमेंट दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आगे शेयर भी कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।